نکاح ٹوٹ جانے والے 10 گناہ۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ لعن جب شوہر اپنی بیوی کو کسی سے زنا کرتے ہوئے دیکھ لے۔ جب شوہر اور ساس یا پھر سسر اور بہو میں شہوت داخل ہو جائے، اور جب بیٹا اور بیٹی یا ماں اور بیٹے میں شہوت ابھر آئے تو پھر نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کاموں میں سب سے برا عمل طلاق کو قرار دیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پر ایک ہی ساتھ 3 طلاق نہ دے، بلکہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات دور نہ ہوں تو قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 35 کی تعلیم کے مطابق دونوں خاندانوں کے چند افراد کو حکم بنا کر معاملہ طے کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ ازدواجی رشتہ ٹوٹ نہ پائے، لیکن بعض اوقات میاں بیوی میں صلح مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں کا مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ازدواجی تعلق کو ختم کرنا ہی طرفین کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ تو مذہب اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ دونوں میاں بیوی میں نبھاؤ نہ ہونے کی شکل میں طلاق دے کر خوش اسلوبی کے ساتھ ازدواجی تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ طلاق میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد معاہدے کو توڑنے کا نام ہے، جس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 اہم شرائط کے ساتھ صرف ایک طلاق دے دی جائے۔ پہلی شرط عورت پاکی کی حالت میں ہو، دوسری شرط شوہر عورت کی ایسی پاکی کی حالت میں ہو، طلاق دے رہا ہو کہ اس نے بیوی سے ملاپ نہ کیا ہو۔ صرف ایک طلاق دینے پر عدت کے دوران رجعت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی میاں بیوی والے تعلقات کسی نکاح کے بغیر دوبارہ بحال کیے جا سکتے ہیں۔ عدت گزرنے کے بعد اگر میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ نیز عورت عدت کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح طلاق واقع ہونے کے بعد بھی ازدواجی سلسلے کو بحال کرنا ممکن ہے، اور عورت عدت کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کرنے کا مکمل اختیار بھی رکھتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو صرف ایک طلاق دے دی جائے، تاکہ غلطی کا احساس ہونے پر عدت کے دوران رجعت اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کا راستہ کھلا رہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد رجعت یا دوبارہ نکاح کرنے کا راستہ بظاہر بند ہو جاتا ہے۔ مرد میں عادتاً و طبعاً عورت کی بنسبت فکر و تدبر اور برداشت و تحمل کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز انسانی خلقت، فطرت، قوت اور صلاحیت کے لحاظ سے اور عقل کے ذریعے انسان غور و خوض کرے تو یہی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت مرد کو عطا کی ہے، بڑے بڑے کام کرنے کی جو صلاحیت مرد کو عطا فرمائی ہے، وہ عورت کو نہیں دی گئی۔ لہٰذا امارت اور سربراہی کا کام صحیح طور پر مرد ہی انجام دے سکتا ہے۔ اس مسئلے کے لیے اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کے بجائے اس ذات سے پوچھیں جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں واضح الفاظ کے ساتھ اس مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228، الرجال قوامون علی النساء سورۃ نساء آیت نمبر 34۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ذکر فرما دیا ہے کہ مرد ہی زندگی کے سفر کا سربراہ رہے گا اور فیصلہ کرنے کا حق مرد ہی کو حاصل ہے۔ اگرچہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے فیصلوں میں شامل کرے، اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا ہے، لیکن عورت کو مجبور محض نہیں بنایا کہ اگر شوہر بیوی کے حقوق کمائے کا ادا نہیں کر رہا ہے یا بیوی کسی وجہ سے اس کے ساتھ ازدواجی رشتے کو جاری نہیں رکھنا چاہتی تو عورت کو شریعت اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر عورت واقعی مظلومہ ہے تو شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، ورنہ عورت کے مطالبے پر اسے طلاق دے دے، خواہ مال کے عوض یا کسی عوض کے بغیر۔
لیکن اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کر رہا ہے تو بیوی کو شرعی عدالت میں جانے کا حق حاصل ہے تاکہ مسئلے کا حل نہ ہونے پر قاضی شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کرے۔ اس طرح عدالت کے ذریعے طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت عدت گزار کر دوسری شادی کر سکتی ہے۔ خلا کی شکل میں طلاق بائن پڑتی ہے، یعنی اگر دونوں میاں بیوی دوبارہ ایک ساتھ رہنا چاہیں تو رجعت نہیں ہو سکتی بلکہ دوبارہ نکاح ہی کرنا ہوگا، جس کے لیے طرفین کی اجازت ضروری ہے۔ اسلام نے معاہدہ نکاح کو نہایت اہم اور مقدس ٹھہرایا ہے۔ اس کا اپنے ماننے والوں سے تقاضا ہے کہ شادی اور نکاح کے رشتے کو کھیل نہ سمجھا جائے۔ میاں بیوی حتی المقدور اس کو توڑنے سے احتراز کریں۔ میاں بیوی میں باہم اختلاف یا جھگڑا وغیرہ ہونا فطری سی بات ہے، لیکن اس کو جدائی پر منتج نہ ہونا چاہیے۔ اگر بات بات پر طلاق ہوگی تو دو افراد ہی نہیں، کئی خاندانوں حتیٰ کہ پوری سوسائٹی پر اس کے نہایت مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ زوجین کے متعلقین کا فریضہ ٹھہرتا ہے کہ وہ ان میں کشیدگی کی صورت میں مل کر اصلاح کی کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اگر تمہیں ان دونوں میں کشیدگی کا خوف ہو تو ایک حکم اس مرد کے اہل خانہ میں سے اور ایک حکم اس عورت کے اہل خانہ میں سے مقرر کرو اور اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر وہ اصلاح کے خواہش مند ہوں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اسلام عقد نکاح کو باقی رکھنے کا اس درجے خواہان ہے کہ بیوی ناپسند ہو تو بھی صبر کے ساتھ نباہ کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم انہیں یعنی اپنی بیویوں کو ناپسند بھی کرتے ہو تو بھی ان سے برا سلوک نہ کرو۔ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے اس میں بڑی بھلائی رکھی ہو۔ اگر بیوی کو شوہر سے شکایت ہو تو اسے بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنے خاوند کے برے سلوک پر صبر کرنے والی بیوی فرعون کی بیوی آسیہ کا سا اجر پائے گی۔ تاہم اسلام اعتدال پسند دین ہے، وہ لوگوں کو مجبور اور لاچار نہیں بناتا اور نہ ہی ان پر ناقابل برداشت پابندیاں عائد کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کا عقد نکاح میں بندھے رہنا محال ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اسلام نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکیں۔ طلاق کے جائز ہونے کا ثبوت متعدد آیات قرآنی مثلاً سورۃ البقرہ آیت نمبر 227 تا 232 اور احادیث نبوی سے ملتا ہے۔ تاہم یہ باور کرانے کی صحیح برابر کی گئی ہے کہ طلاق کو معمول اور مشغلہ نہ بنایا جائے اور اسے نہایت مجبوری کے عالم میں آخری حل اور چارہ کار کے طور پر استعمال کیا جائے۔ حدیث نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ صرف طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ کے نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو ایسے عورت اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بے نکاح آدمی شیطان کا آلہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاف یعنی ایک صحابی کا نام سے فرمایا، اے عکاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو مال والا وسعت والا ہے؟ عرض کیا ہاں، میں مال اور وسعت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں
اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ بالکل مطہر ہیں اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا اے عکاف تیرا برا ہو نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ 3 صحابیوں رضی اللہ عنہم نے اپنے آپ ارادہ کیا کہ وہ بس اپنا سارا وقت عبادت الہی میں گزاریں گے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب ناظرین ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام اگر میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 موت سے۔ کسی ایک کی موت ہونے پر زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال سے زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ ایک گنا بعد از وصال بھی برقرار رہتا ہے، جیسے زوجین میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کا وارث بنے گا اور بیوی اپنے خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی وغیرہ۔ نمبر 2 اسلام چھوڑنے پر۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے نعوذ باللہ تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 خلا لینے پر۔ میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کر دے گی اور شوہر اس کی مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا، چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 4 کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر۔ اسی طرح شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے تب بھی یہی طریقہ اپنایا جائے گا۔ نمبر 5 لعان۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے اور اگر وہ سچا ہے مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگا، یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ مدرجہ ذیل طریقے سے زوجین میں لعان جاری ہونے کے بعد، یعنی اگر دونوں ہی قسم اٹھا لیں تو آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔ نمبر 6 الا سے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھائے، اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔
نمبر 7، نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہونا۔ اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا۔ مذہب اسلام میں نکاح ٹوٹنے اور ختم ہونے کے متعدد اسباب ہیں۔ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، یا میاں بیوی کے درمیان خلا ہو جائے، یا اسلامی ملکوں میں قاضی اور غیر اسلامی ملکوں میں شرعی پنچایت شوہر کے نامرد یا لاپتہ وغیرہ ہونے کی صورت میں شریعت کے مقررہ اصول کے تحت نکاح فسخ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں برائی سے بچائے اور تمام امت مسلمہ کو دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔